السلام علیکم لسنرز، پیش خدمت ہے عنایت اللہ سیریز سے ایک نئی کہانی جس کا عنوان ہے بیوہ، بیٹا اور بھید۔ راوی اور قلمکار ہیں امان اللہ اور آپ سن رہے ہیں حمیرہ کی آواز میں۔ شروع کرتے ہیں۔ عرصہ 20 سال ہوا مجھے پولیس کی سروس سے برطرف کر دیا گیا تھا۔ میں اس وقت سب انسپکٹر تھا۔ مجھے بہت امید تھی کہ میں ایس پی کے عہدے تک نہ پہنچا تو ڈی ایس پی ضرور ہو جاؤں گا، لیکن ایک ایسا پھڈا بن گیا کہ پہلے مجھے لائن حاضر کیا گیا، پھر معطل کر کے محکمانہ کارروائی ہوئی، جس کے نتیجے میں مجھے سروس سے برطرف کر دیا گیا۔ میرے ساتھ کوئی بے ایمانی نہیں ہوئی، بے ایمانی میری اپنی تھی۔ اس کہانی کو آپ الگ رکھ دیں، یہ میرا اپنا معاملہ ہے۔ میں آپ کو ایک اور کہانی سناتا ہوں۔ میں انگریزوں کے زمانے میں ڈائریکٹ اسسٹنٹ سب انسپکٹر بھرتی ہوا تھا، جسے ASI کہتے ہیں۔ میں دیہات کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ میرے گاؤں میں اور گاؤں کے ارد گرد پرائمری اسکول بھی نہیں تھا۔ وہ انگریزوں کی حکومت کا زمانہ تھا۔ تعلیم کا رواج صرف بڑے شہروں میں تھا۔ میرے گاؤں سے پرائمری اسکول والے گاؤں کا فاصلہ 4 میل کے لگ بھگ تھا۔ اس سے 2 میل آگے ایک بڑے گاؤں میں مڈل اسکول تھا۔ میں یتیم لڑکا تھا۔ میرا باپ اس وقت قتل ہو گیا تھا جب میری عمر 7-8 سال تھی۔ صرف ماں ہی ماں تھی اور میں اس بیوہ ماں کا اکیلا بیٹا۔ ہمارے سر پر ہاتھ رکھنے والا اللہ کی ذات کے سوا اور کوئی نہیں تھا۔ ان حالات میں نے 10 جماعتیں پاس کر کے لوگوں کو حیران کر دیا تھا۔ آج کل ڈبل MA کو بھی کوئی نہیں پوچھتا۔ میرے وقتوں میں جو لڑکا 10 جماعتیں پاس کر لیتا تھا، اسے لوگ حیران ہو کر دیکھتے تھے کہ اس نے میٹرک پاس کر لیا ہے۔ روپے پیسے کے لحاظ سے میری ماں اس قابل نہیں تھی کہ مجھے 4 جماعتیں بھی پڑھا سکتی۔ اگر مجھے خدا کی مدد حاصل نہ ہوتی تو میں آج ان پڑھ کسان ہوتا اور بڑے زمینداروں کا مزارع ہوتا یا بٹائی پر دوسروں کی زمینیں کاشت کرتا۔ میں نے یہ جو کہا ہے کہ مجھے خدائی مدد حاصل تھی، یہ میں آپ کو بتاؤں گا تو آپ یقین نہیں کریں گے۔ آپ لوگ کہیں گے کہ یہ شخص جو اپنے آپ کو خود ہی بے ایمان کہہ چکا ہے، یہ جھوٹ بول رہا ہے۔ میں آپ لوگوں سے عرض کرتا ہوں کہ پہلے میری ساری کہانی پڑھ لیں، اس کے بعد مجھ پر فرد جرم عائد کریں، ابھی مجھ کو مشتبہ نہ سمجھیں۔ میرا باپ گاؤں میں خاندانی دشمنی کے سلسلے میں ایک لڑائی میں قتل ہو گیا تھا۔ گاؤں میں دونوں پارٹیوں کی لڑائی ہوئی، دونوں طرف سے 2-2 3-3 آدمی زخمی ہوئے اور میرا باپ مر گیا۔ یہ ایسی واردات نہیں تھی کہ ملزموں کا کھرا کھوج نہ ملتا۔ ملزم گاؤں میں ناچتے کودتے پھر رہے تھے۔ پولیس آئی اور 3 آدمیوں کو پکڑ کر لے گئی۔ 7-8 ماہ بعد میرے باپ کے قاتل صاف بری ہو کر گاؤں میں آ گئے۔ میری ماں مجھے سینے سے لگا کر روتی رہتی تھی۔ میرا باپ غریب آدمی تھا۔ زمین اتنی تھوڑی تھی کہ اس سے ہمیں پورے سال کا اناج نہیں ملتا تھا۔ باپ دوسروں کی اراضی بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔ باپ قتل ہو گیا تو آمدنی کا یہ ذریعہ بند ہو گیا۔ مجھے بعد میں پتہ چلا تھا کہ گاؤں کے لوگوں نے میری ماں کو مشورہ دیا تھا کہ وہ دوسری شادی کر لے، لیکن میری ماں نے یہ مشورہ قبول نہیں کیا تھا۔ مجھے یاد ہے کہ ماں نے میرے لیے ایک بکری رکھی ہوئی تھی جس کا وہ مجھے دودھ پلاتی تھی۔ ماں نے وہ بکری بیچ دی۔ مجھے یہ بھی پتہ چلا تھا کہ ہمیں دوسروں کے گھروں سے خیرات کے طور پر دانے اور دالیں ملتی تھیں۔ ایک صبح میں جاگا تو دیکھا کہ میری ماں صحن میں حیران اور پریشان کھڑی ہے۔ میں اس کے پاس جا کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے اپنا دایاں ہاتھ میری طرف پھیلایا۔ اس کے ہاتھ میں ایک سکہ 1 روپے کا اور دوسرا 8 آنے کا تھا۔ میں یہ پیسے دیکھ کر بہت خوش ہوا اور ماں سے پوچھا کہ یہ پیسے کس نے دیے ہیں؟ ماں نے کہا کہ وہ اٹھی تو صحن میں اسے 1 روپیہ پڑا ہوا نظر آیا۔ مجھے سکہ اٹھا کر چلی تو آگے 98 پڑی ہوئی تھی۔ میں نے یہ سنا تو میں صحن میں گھومنے پھرنے لگا کہ شاید اور پیسے مل جائیں۔ مجھے ایک اور 98 مل گئی۔ ہم ماں بیٹا صحن میں مزید پیسوں کی تلاش میں پھرنے لگے، لیکن کوئی اور پیسہ دھیلا نہ ملا۔ میں حیران تھا کہ میری ماں اتنی پریشان کیوں ہو گئی ہے۔ میں اس وقت بچہ تھا۔ آپ جانتے ہیں کہ بچہ پیسے دیکھ کر کتنا خوش ہوتا ہے، لیکن ماں خوش نہیں تھی۔ میں آپ کو یہ بتانا بھی ضروری سمجھتا ہوں کہ وہ 2 روپے آج کے 2 روپے نہیں تھے۔ یوں سمجھ لیں کہ وہ کم از کم 25 روپے تھے۔ 6-7 دن گزر گئے۔ ایک صبح میری ماں سو کر اٹھی تو میں بھی اس کے ساتھ ہی اٹھ کھڑا ہوا۔ ماں نے گھبرا کر کہا کہ وہ دیکھو 1 روپیہ پڑا ہے۔ میں نے دوڑ کر وہ روپے کا ایک سکہ اٹھا لیا۔ ماں نے پہلے سے زیادہ گھبرائی ہوئی آواز میں کہا، وہ دیکھو ایک اور پڑا ہے۔ میں نے دوڑ کر وہ روپیہ بھی اٹھا لیا
اور میں سارے صحن میں دوڑتا پھرا کہ اور پیسے مل جائیں گے، لیکن اور کچھ نہ ملا۔ پھر اسی طرح ہوتا رہا کہ 6-7 دنوں بعد ہم جاگتے تو صحن میں کبھی 1 روپے کا سکہ، کبھی 1 روپیہ اور 1 اٹھنی، کبھی 2 یا 3 اٹھنیاں اور کبھی روپے کے 2 سکے پڑے ملتے۔ میں یہ دیکھ کر بہت حیران ہوتا تھا کہ میری ماں پریشان بھی تھی اور ڈری ہوئی بھی تھی۔ چھوٹی عید آئی تو اس سے پہلے روپے کے 5 سکے صحن میں پڑے ہوئے تھے۔ یہ بھی یاد رکھیں کہ اس زمانے میں نوٹ کم اور سکے زیادہ چلتے تھے۔ 2 مہینے تک میری ماں نے کسی کو نہ بتایا۔ جب عید سے پہلے 5 روپے صحن میں پڑے ملے تو میری ماں نے گاؤں کی 2 عورتوں کے ساتھ ذکر کیا کہ 6-7 دنوں بعد ہمارے صحن میں 1.5-2 روپے پڑے ہوئے ملتے ہیں۔ ماں جب ان عورتوں کو بتا رہی تھی، میں اس وقت موجود تھا۔ یہ تو ہو نہیں سکتا کہ کوئی اتنا نیک انسان ہوگا جو تمہاری مدد کرنے کے لیے رات کو باہر سے پیسے پھینک جاتا ہو، ایک عورت نے کہا۔ اور سچی بات ہے، برا نہ جان لینا، تم کوئی پہنچ والی فقیرنی بھی نہیں ہو کہ خدا اس طرح تمہاری مدد کر رہا ہو۔ مجھے تو یہ سمجھ آتی ہے، دوسری عورت نے کہا، گاؤں کا کوئی لوفر لفنگا رات کو روپے اٹھنی پھینک جاتا ہے، ایک روز وہ تمہارے سر آن چڑھے گا اور کہے گا کہ میں نے تمہیں اتنی رقم کھلائی ہے۔ تم خود جانتی ہو مرد اکیلی اور بے آسرا عورت کو دیکھ کر کیا سوچتا اور کیا کیا کرتا ہے۔ بات ایک اور بھی ہے، خدا نے تمہیں حسن دیا ہے اور تم جوان بھی ہو، اور تمہارا بیٹا تم جیسا خوبصورت ہے۔ کوئی جن تم پر یا تمہارے بیٹے پر عاشق ہو گیا ہے اور یہ پیسے وہی پھینکتا ہے۔ اگر یہ بات ہے تو یہ بڑے خطرے والی بات ہے، دوسری عورت نے کہا۔ جن اگر کھانے پینے کے لیے کچھ دیں یا کچھ رقم دیں تو وہ منحوس ہوتی ہے۔ سنا ہے کہ جنوں کا دیا ہوا کھانا گوبر اور ان کے دیے ہوئے پیسے ٹھیکریاں بن جاتے ہیں۔ کسی گھر میں پرانے زمانے کا چھپا ہوا خزانہ ہو تو وہ بھی منحوس ہوتا ہے۔ اگر ایسا خزانہ نکال لیا جائے تو گھر پر کوئی مصیبت آ پڑتی ہے۔ مسجد کے مولوی صاحب سے پوچھو، وہ کتاب نکال کر تمہیں بتا دیں گے کہ یہ پیسے کہاں سے آتے ہیں۔ جنوں کا نام سن کر میں ڈر گیا۔ مجھے پتہ چل گیا کہ میری ماں پیسے دیکھ کر اتنی ڈری ہوئی کیوں تھی۔ مجھے دوسرا ڈر اس کا لگا کہ شاید کوئی لوفر لفنگا یعنی کوئی غنڈہ بدماش پیسے پھینک جاتا ہے اور ایک دن میری ماں کو تنگ کرے گا۔ میری ماں کو یہ باتیں پتہ چلتی تھیں تو وہ روتی تھی۔ وہ بیوہ عورت تھی، کسی کے ساتھ لڑائی جھگڑا نہیں کر سکتی تھی۔ گاؤں میں بات پھیل گئی کہ اس گھر میں روپے اور اٹھنیاں گرتی ہیں تو گاؤں کے بزرگ ہمارے گھر آنے لگے۔ وہ میری ماں سے اس طرح سوال کرتے تھے جس طرح تھانے دار تفتیش کیا کرتے ہیں۔ آج کل سائنس دیہات میں پہنچ گئی ہے، دولت اور تعلیم بھی دیہات میں آ گئی ہے، پھر بھی لوگوں کا، تعلیم والے لوگوں کا بھی یہ حال ہے کہ انہیں کوئی واقعہ یا کوئی معاملہ سمجھ میں نہیں آتا تو کہتے ہیں کہ یہ جنوں اور چڑیلوں کا کام ہے۔ میں اس وقت کا واقعہ سنا رہا ہوں جب دیہات میں تعلیم نہیں گئی تھی۔ لوگ ہسٹیریا اور مرکی کو جنات کا قبضہ کہتے تھے، وہ ڈاکٹری علاج نہیں کراتے تھے۔ بزرگوں نے بھی یہی فیصلہ دیا کہ یہ کسی جن کی کارروائی ہے۔ ایک بزرگ نے کہا تھا، یہ بھی ہو سکتا ہے کہ سروری یعنی میری ماں کو اللہ پیری فقیری عطا کر رہا ہو۔ میری ماں کو یہ سوال زیادہ پریشان کر رہا تھا کہ وہ اس رقم کو خرچ کرے یا پھینک دے یا گھر میں سنبھال کر رکھے۔ وہ رقم ایک ڈولی میں ڈال دیتی تھی۔ ابھی خرچ نہ کرنا، نمبردار نے کہا، ہم کسی پہنچ والے کے ساتھ یا کسی سیانے کے ساتھ بات کریں گے۔ گاؤں میں سب سے زیادہ بوڑھا آدمی ایک ریٹائرڈ صوبے دار تھا۔ اس نے کہا کہ رات کو چھپ کر دیکھا جائے۔ وہ کہتا تھا کہ جب سب سو جاتے ہیں تو کوئی آدمی پیسے پھینک جاتا ہے۔ ماں بہت خوبصورت عورت تھی۔ وہ جب بیوہ ہوئی تھی تو وہ اس کا جوانی کا وقت تھا۔ مجھے پورا علم تو نہیں تھا کیونکہ میں ابھی بچہ تھا۔ جب میں جوان ہوا تو مجھے خیال آیا تھا کہ میری ماں کو بعض لوگوں نے کس طرح تنگ کیا ہوگا۔ عورت غریب ہو اور خوبصورت ہو تو روپے پیسے والے آدمی اور غنڈے بدماش اس پر جال پھینکتے ہیں۔ 2 عورتوں کو پتہ چلا کہ اس گھر میں پیسے گرتے ہیں تو سارے گاؤں کو پتہ چل گیا۔ ہمارے گھر میں عورتوں کی قطار لگ گئی۔ ماں کو دن میں 100 بار سنانا پڑتا کہ پیسے کس طرح گرتے ہیں۔ میں عورتوں کی باتیں سنا کرتا تھا۔ مجھے بہت ساری باتیں اس وقت معلوم ہوئیں جب میں بڑا ہو گیا تھا۔ میں آپ کو یہ ساری باتیں ساتھ ساتھ سناتا جاتا ہوں۔ اس کا خیال نہ کریں کہ کون سی بات مجھے کب معلوم ہوئی تھی۔ ہر عورت اپنی اپنی رائے دیتی تھی۔ ان کی زیادہ تعداد یہ کہتی تھی کہ یہ پیسے کوئی جن پھینکتا ہے۔ 2-3 عورتیں کہتی تھیں کہ میرا باپ بے گناہ مارا گیا تھا، اس لیے خدا ہمیں غیب سے مدد دے رہا ہے۔ یہی عورتیں ہمارے گھر سے باہر جا کر کچھ اور ہی باتیں کرتی تھیں۔
یہ باتیں کسی نہ کسی عورت کی زبانی میری ماں تک پہنچ جاتی تھیں۔ کئی عورتیں باہر جا کر کہتی تھیں، جھوٹ بولتی ہے، اس کا کوئی آشنا اسے پیسے دے جاتا ہے، سب کو معلوم ہے کہ یہ غریب عورت ہے، جتنے پیسے کہاں سے لاتی ہے، پردہ ڈالنے کے لیے کہہ رہی ہے کہ اس کے گھر میں پیسے گرتے ہیں، کسی اور کے گھر میں اس طرح کبھی پیسے نہیں گرے۔ بہت سی راتوں کو کئی آدمیوں نے باری باری جاگ کر ہمارے گھر کے سامنے اور پیچھے گلی میں اس طرح نظر رکھی کہ وہ کسی کو نظر نہیں آتے تھے۔ چوکیدار نے بھی یہ ڈیوٹی دی، مگر کسی کو کوئی ایسا آدمی دکھائی نہ دیا جس نے ہمارے گھر میں پیسے پھینکے ہوں۔ لوگوں نے یہ پہرا 1 مہینے سے زیادہ عرصہ دیا۔ اس عرصے میں 4 دفعہ ہمیں اپنے صحن سے پیسے ملے۔ رقم کبھی 1 روپیہ اور 1 اٹھنی ہوتی تھی، اور کبھی 2 روپے اور ایک بار 4 اٹھنیاں ملی تھیں۔ میری ماں نے بھی یہ ڈیوٹی دی، وہ پوری رات جاگتی رہی۔ اس طرح اس نے 3 4 راتوں کے وقفے کے بعد ایک رات جاگتے گزاری۔ 1 مہینے سے اوپر عرصہ اس نے ایسا کیا۔ 2 دفعہ ایسا ہوا کہ روپے اور اٹھنیاں گری۔ دونوں بار ماں دوڑ کر باہر چلی گئی، پیچھے والی گلی میں بھی گئی، لیکن اسے کوئی آدمی دکھائی نہیں دیا۔ تیسری دفعہ اس طرح ہوا کہ ایک اور عورت ہمارے گھر میں میری ماں کے ساتھ جاگتی رہی۔ اتفاق سے اس رات بھی پیسے گرے۔ دونوں دوڑتی ہوئی باہر گئیں۔ اس رات 2 آدمی بھی چھپ کر کہیں بیٹھے ہوئے تھے۔ میری ماں اور دوسری عورت باہر نکلیں تو یہ 2 آدمی اور چوکیدار بھی آ گیا۔ ان سب نے ادھر ادھر بھاگ دوڑ کر دیکھا، مگر انہیں کوئی آدمی نظر نہ آیا۔ اس طرح جاگنے سے میری ماں کو صرف یہ پتہ چلا کہ پیسے باہر سے آ کر گرتے ہیں۔ ماں نے پیسے گرنے کی آواز سنی تھی۔ ایسا نہیں ہوتا تھا کہ پیسے زمین سے اوپر آئے ہوں۔ 6-7 مہینے گزر گئے اور یہ پراسرار سلسلہ ابھی تک چل رہا تھا۔ میری ماں نے 5 وقت نماز پڑھنی شروع کر دی، پھر اسے کسی نے 2-3 وظیفے بتائے۔ اس نے مصلی پر بیٹھ کر تسبیح پر وظیفے پڑھنے شروع کر دیے۔ گاؤں کی عورتوں نے اسے اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے مشہور کر دیا کہ اس عورت کو فقیری مل گئی ہے اور اسے غیب سے مالی امداد ملتی ہے۔ لوگ کسی فقیر کی یا شاید کسی ولی کی کہانی سنایا کرتے تھے کہ وہ جنگل میں جا کر مصلی بچھاتا اور نماز پڑھا کرتا تھا۔ نماز کے بعد وہ مصلی اٹھاتا تو اس کے نیچے ایک اشرفی پڑی ہوئی ہوتی تھی۔ اس کے دماغ میں یہ خیال آ گیا کہ یہاں خزانہ دفن ہے، جس میں سے ایک اشرفی ہر نماز کے بعد اسے ملتی ہے، کیوں نہ ایک ہی بار سارا خزانہ نکال لیا جائے۔ یہ سوچ کر وہ کدال ساتھ لے گیا اور وہاں سے زمین کھود ڈالی۔ اسے کوئی خزانہ نہ ملا۔ اس نے گھڑا بھر دیا اور اس پر پہلے کی طرح نمازیں پڑھنے لگا، مگر اسے مصلی کے نیچے سے اشرفیاں ملنی بند ہو گئیں۔ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ 6-7 مہینوں بعد ماں نے ڈولی میں سے رقم نکال کر گنی تو یہ 97 روپے 8 آنے تھی۔ جن لوگوں نے وہ زمانہ نہیں دیکھا وہ کہتے ہوں گے کہ یہ تو کوئی رقم ہی نہیں تھی، لیکن اس زمانے کی یہ رقم آج کے 2000 روپوں کے برابر تھی۔ دیہات میں تو کوئی خرچ نہیں ہوتا، اس لیے بھی یہ رقم ہمارے لیے ایک خزانہ تھا، مگر ماں اس خزانے کو خرچ کرنے سے ڈرتی تھی۔ ہمارے گاؤں کی مسجد کے امام صاحب بہت بوڑھے ہو گئے اور 5-6 مہینے پہلے وفات پا گئے تھے۔ ان کا ایک جوان بیٹا تھا۔ اس نے اپنے والد کی جگہ لے لی اور اب وہ امامت کرتا تھا۔ اس کا اپنی ماں کے ساتھ سلوک اچھا نہیں تھا۔ وہ ماں باپ کا اکیلا بیٹا تھا، ماں اسے چھوڑ کر چلی گئی، وہ اکیلا رہ گیا۔ اس کے متعلق مشہور ہو گیا کہ اس کے ہاتھ میں کوئی علم ہے جس سے اسے غیب کے بھید معلوم ہو جاتے ہیں۔ وہ عورتوں کے سر درد کا علاج دم کر کے کرتا تھا۔ ایک روز وہ ہمارے گھر آ گیا اور میری ماں سے پوچھا کہ پیسے کس طرح آتے ہیں اور کیا ہوتا ہے۔ میری ماں نے اسے سارا احوال سنا دیا۔ مولوی ہمارے گھر کے اندر گیا اور دیواروں اور چھتوں کو غور سے دیکھتا رہا۔ ہمارے صحن میں ایک درخت نیم کا تھا، ایک شہتوت کا اور ایک بیری کا تھا۔ مولوی نے تینوں درختوں کے تنے دیکھے، تنوں کے پاس بیٹھ کر زمین پر ہاتھ پھیر پھیر کر ہر درخت کی شاخوں میں اس طرح دیکھتا رہا جیسے کسی پرندے کو ڈھونڈ رہا ہو۔ وہاں سے ہٹ کر اس نے میری ماں کی طرف دیکھا اور ہنس پڑا۔ یہ رقم خرچ نہ کرنا، اس نے کہا، یہ بڑا بدماش جن ہے، اس نے یہیں ڈیرے ڈال دیے ہیں۔ اس نے اگلی بات سرگوشی میں کی لیکن میں نے سن لی۔ اس نے میری ماں سے کہا، تم بہت خوبصورت ہو، تمہاری آنکھوں میں خدا نے ایسی مستی ڈال دی ہے کہ یہ جن تمہارے گھر میں آ کر آباد ہو گیا ہے۔ تم سوئی ہوئی ہوتی ہو تو یہ تمہاری آنکھوں کو چومتا ہے اور صحن میں کچھ رقم رکھ کر چلا جاتا ہے۔ اگر تم نے اپنا یہ سلسلہ جاری رکھا تو ایک دن تم بہت پریشان ہوگی۔ یہ تمہیں اپنا غلام بنا لے گا، پھر تمہیں اس کی ہر خواہش پوری کرنی پڑے گی۔ میں اتنا ڈرا کہ ماں سے لپٹ گیا۔ ماں بھی میری طرح ڈر گئی تھی۔ اس نے مولوی سے پوچھا کہ اس جن سے کس طرح چھٹکارا حاصل کیا جا سکتا ہے۔ مولوی نے میری ماں سے کہا،
کہ رات کو عشاء کی نماز کے بعد میرے گھر آ جانا۔ رات کو ماں جب مولوی کے گھر جانے لگی تو میں بھی اس کے ساتھ چل پڑا۔ مولوی گھر میں اکیلا رہتا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے کہا کہ بچے کو ساتھ نہ لایا کرو، میں جن کو حاضر کروں گا تو بچہ ڈر کر بے ہوش ہو جائے گا۔ مولوی نے کہا، آج میں تمہیں تعویذ دوں گا، یہ اپنے باہر والے دروازے کے ساتھ باندھ دینا، کل اسی وقت پھر آنا، بچے کو ساتھ نہ لانا، میں 2 تعویذ اور دوں گا، ایک رات جن خود میرے پاس آ جائے گا، تم یہاں موجود ہوگی، وہ اپنی کوئی شرط بتائے گا، وہ تم پوری کر دینا، پھر وہ تمہارے گھر سے چلا جائے گا۔ میری ماں نے کہا کہ اس نے کوئی ایسی شرط بتا دی جو میں پوری نہ کر سکوں تو پھر کیا ہوگا؟ شرط مشکل نہیں ہوگی، مولوی نے کہا، جسم کی تھوڑی سی قربانی دے دینا اور ضروری کام یہ کرنا کہ کل تمام رقم ساتھ لے آنا۔ میری ماں نے سر جھکا لیا، لیکن مجھے کچھ سمجھ نہ آئی کہ جسم کی قربانی کیا ہوتی ہے۔ میرے دل پر پہلے ہی جو ڈر بیٹھا ہوا تھا وہ اور زیادہ پکا ہو گیا۔ ماں وہاں سے آ گئی، رات کو ہی اس نے دروازے کے ساتھ تعویذ باندھ دیا۔ دوسری رات میں سو گیا۔ صبح اٹھ کر میں نے ماں سے پوچھا کہ وہ مولوی کے گھر گئی تھی۔ اس نے بتایا کہ گئی تھی۔ میں نے وہ ڈولی دیکھی جس میں ماں روپے اور اٹھنیاں رکھتی تھی۔ ڈولی خالی تھی۔ مولوی نے ماں کو کہا تھا کہ ساری رقم ساتھ لے آنا۔ ماں رقم مولوی کو دے آئی تھی۔ ماں مزید 3 راتیں مولوی کے گھر جاتی رہی۔ اس سے اگلے روز میں کھیلنے کے لیے باہر نکلا تو 4-5 آدمی کھڑے باتیں کر رہے تھے۔ میرے کانوں میں یہ بات پڑی کہ مولوی رات کو کہیں چلا گیا ہے۔ اس نے صبح کی اذان بھی نہیں دی تھی، وہ نماز پڑھانے بھی نہیں آیا تھا۔ اس کے گھر جا کر دیکھا وہ گھر میں بھی نہیں تھا۔ اس کے بعد مولوی گاؤں میں کبھی نظر نہ آیا۔ کئی لوگوں کو معلوم ہو گیا تھا کہ مولوی نے جن کو پکڑ لیا ہے، لیکن مولوی لاپتہ ہو گیا تو لوگوں نے کہا کہ یہ کوئی بڑا سخت جن ہے جس نے مولوی کو غائب کر دیا ہے۔ ان دنوں میں ایک دفعہ 2 روپے ہمارے صحن میں گرے۔ ایک روز گاؤں کے 2 بزرگ ایک پیر کو ساتھ لے آئے۔ پیر نے بھی دم درود کیا اور 2 تعویذ دے کر چلا گیا۔ اس کے بعد پیر نہ آیا، اس کے تعویذوں کا کوئی اثر نہ ہوا۔ 5-6 دنوں کے وقفے سے ہمارے صحن میں پیسے گرتے رہے۔ 15-16 دن گزر گئے۔ میں باہر بچوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ ایک آدمی جس کا لباس اور حلیہ فقیروں جیسا تھا گاؤں میں آیا۔ گاؤں کے درمیان بڑ کا بہت پرانا درخت ہے۔ اس کے نیچے گاؤں کے 5-6 آدمی چارپائیوں پر بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ فقیر ان کے پاس جا کر بیٹھ گیا۔ آپ یہ نہ سمجھیں کہ یہ بھیک مانگنے والا کوئی فقیر تھا۔ اگر کوئی کہتا کہ یہ شخص پیر و مرشد ہے تو سب مان لیتے۔ اس کے کپڑے صاف ستھرے تھے۔ اس نے گڈری کی قسم کا چوغا اوڑا ہوا تھا۔ کالی داڑھی دھلی دھلائی تھی۔ سر پر ململ کا صافہ بالکل سفید تھا اور اس کے ہاتھ میں وہ عصا تھا جو عالم لوگ اپنے پاس رکھتے ہیں۔ ہم بچے دوڑ کر وہاں جا کھڑے ہوئے اور اس شخص کو دیکھنے لگے۔ اس کے گلے میں 5-6 رنگ برنگی تسبیحاں لٹک رہی تھیں۔ مجھے کسی نے بتایا ہے کہ یہاں کسی گھر میں پیسے گرتے ہیں یا شاید زمین سے نکلتے ہیں۔ اس نے کہا، اگر مجھے اجازت مل جائے تو میں کچھ وقت اس گھر میں گزار کر معلوم کر لوں گا کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ یہ کسی انسان کا کام نہیں۔ نہ جی، ہمارے ایک بزرگ نے کہا، کسی انسان کا کام ہوتا تو وہ 1 دفعہ 2 دفعہ 3 دفعہ پیسے پھینکتا، لیکن جناب 5ویں-6 روز صبح صحن میں پیسے پڑے ملتے ہیں۔ عورت بیچاری بیوہ ہے، ہم چاہتے ہیں کہ اس بیچاری کو نقصان نہ پہنچے۔ اس کا ایک ہی بچہ ہے اور یہ عورت بڑی نیک اور بھاگیوان ہے۔ مجھے کوئی لالچ نہیں، اس شخص نے کہا، اور اپنے گاؤں کا نام بتا کر کہا، میرا نام مقیم شاہ ہے، ایسے ہی گھومتا پھرتا رہتا ہوں۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کی امت کے ساتھ دوستانہ لگا رکھا ہے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ دیہات کے لوگ اس قسم کے لوگوں سے فوراً متاثر ہو جاتے ہیں۔ مقیم شاہ نے جو باتیں کی اور جس لہجے میں کی، ان سے تو ہمارے بزرگ اور گاؤں کے سب آدمی اتنے متاثر ہوئے کہ پتہ چلتا تھا کہ اس کے پکے مرید بن جائیں گے۔ وہ اسے ہمارے گھر لے گئے۔ میری ماں نے اس کی خاطر تواضع کی اور مقیم شاہ نے اپنی گٹھری میں سے لوبان نکال کر جلایا اور ایک کمرے میں رکھ دیا۔ اس نے پھر پیر کی طرح صحن میں 3 درختوں کو دیکھا اور سر ہلایا۔ جس طرح پولیس کسی گھر کی تلاشی لیتی ہے، اسی طرح مقیم شاہ نے سارے گھر میں گھوم پھر کر دیکھا اور 2-3 جگہوں سے دیواروں کو سونگھا۔ آخر اس نے اپنی گٹھری سے مسلح نکالا اور کمرے میں ایک جگہ بچھا کر اس پر بیٹھ گیا۔ اس نے میری ماں کو کہا کہ ایک دیا جلا کر کمرے میں کسی جگہ رکھ دو اور یہ دیا دن رات جلتا رہے۔ مقیم شاہ کو بتا دیا گیا تھا کہ مسجد کے امام صاحب نے کوئی عمل شروع کیا تھا، لیکن وہ لاپتہ ہو گئے ہیں۔ پیر صاحب کے متعلق بھی مقیم شاہ کو بتایا گیا کہ وہ صرف ایک بار آئے تھے،
پھر نہیں آئے۔ کوئی نہیں آئے گا۔ مجھے آج تک مقیم شاہ کے الفاظ یاد ہیں۔ اس نے کہا تھا، یہاں کوئی نہیں ٹھہر سکے گا۔ یہ جن ایسا ہے جیسے گاؤں میں نمبردار یا علاقے میں تھانے دار ہوتا ہے۔ اگر اس سے پیچھا نہ چھڑایا گیا تو یہ اس عورت سے اپنی تمام رقم ایسے طریقے سے وصول کر لے گا کہ یہ بیچاری ہڈیوں کا پنجر بن جائے گی۔ میں آپ کو بتا نہیں سکتا کہ خوف سے میرا کیا حال ہو گیا تھا۔ میں زور زور سے رونے لگا۔ مقیم شاہ کے پاس 10-12 آدمی بیٹھے ہوئے تھے۔ مقیم شاہ نے مجھے اپنے پاس بلا کر گود میں بٹھا لیا اور کہا، مت ڈر بچے، جن کو ایسا قابو کروں گا کہ یہ علاقہ چھوڑ کر بھاگ جائے گا۔ مقیم شاہ نے ہمارے کمرے میں ڈیرا ڈال دیا۔ وہ تسبیح پر کچھ پڑھتا رہتا، دن میں 3-4 دفعہ مصلے سے اٹھتا اور وہ پانی جو پیالے میں اس کے پاس پڑا رہتا تھا اس میں انگلیاں ڈبو ڈبو کر سارے گھر میں اندر اور باہر چھڑک دیتا تھا۔ وہ 3 دن ہمارے گھر میں رہا۔ میں جلدی سو جاتا، رات کو بھی وہ شاید جاگتا تھا۔ وہ صبح کی اذان کے بعد تھوڑے وقت کے لیے باہر کھیتوں میں جایا کرتا تھا۔ چوتھے دن وہ صبح گھر سے روزمرہ کی طرح نکلا، پھر واپس نہ آیا۔ اس کے بعد وہ واپس آیا ہی نہیں۔ اس کا مصلہ، اس کی تسبیح اور اس کی گٹھڑی ہمارے گھر میں پڑی رہی۔ یہ گٹھڑی اور دوسری چیزیں 8-9 سال ہمارے گھر میں رہیں۔ پھر ایک روز میری ماں یہ تمام چیزیں برساتی نالے میں پھینک آئی تھی۔ برسات کا موسم تھا، نالا ایک روز خوب چڑھا ہوا تھا۔ ماں مقیم شاہ کی ساری چیزیں لے گئی اور ان کو سیلابی نالے میں بہا دیا۔ مقیم شاہ غائب ہو گیا تو میں نے اور ماں نے تو ڈرنا ہی تھا، سارا گاؤں ڈر گیا۔ اگر وہ ویسے مایوس ہو کر چلا جاتا یا کچھ بتا کر جاتا تو اور بات تھی۔ اس سے پہلے مولوی اسی طرح غائب ہو گیا تھا اور اب مقیم شاہ اس طرح غائب ہوا کہ اپنی ضروری چیزیں بھی پیچھے چھوڑ گیا۔ سب کہتے تھے کہ اسے اور مولوی کو اسی جن نے بھگایا ہے۔ شاید اسی خوف کا نتیجہ تھا کہ گاؤں کے بڑے آدمی اپنے پیر صاحب کے پاس جاتے تھے کہ وہ کچھ کریں تو پیر صاحب ایک تعویذ دے کر ٹال دیتے تھے۔ اگر میں آپ کو چھوٹی چھوٹی باتیں سناؤں تو یہ بہت لمبی کہانی بن جائے گی۔ مختصر بات یہ ہے کہ ہمارے صحن میں پہلے کی طرح روپے اور 8 کے سکے گرتے رہتے تھے۔ میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا اور ماں پہلے سے زیادہ وظیفے پڑھنے لگی۔ وہ کوئی نماز قضا نہیں ہونے دیتی تھی۔ عبادت کا ماں پر یہ اثر ہوا کہ اس نے پیروں فقیروں کی طرح باتیں کرنی شروع کر دیں۔ عورتیں اب اس کی بہت ٹہل سیوا کرتی تھیں۔ وہ میری ماں سے اپنے لیے دعا کراتی تھیں۔ میری ماں بیچاری تو اس لیے اللہ کی عبادت کرتی رہتی تھی کہ کوئی مصیبت آ رہی ہے تو وہ ٹل جائے۔ ہمارے گھر میں کئی دن ہانڈی نہیں پکتی تھی۔ دال سالن اور روٹی کوئی نہ کوئی عورت دے جاتی تھی۔ جمعرات کی شام کو تو ہمارے گھر میں کھیر اور حلوے کے ڈھیر لگ جاتے۔ میری ماں سب کو منع کرتی تھی لیکن دیہاتیوں نے میری ماں کو پہنچ والی فقیرنی بنا دیا تھا۔ ایک روز ماں نے مجھے کہا کہ تمہیں اسکول داخل کراؤں گی۔ میں حیران ہو گیا کہ ماں کو یہ خیال کیوں آیا، اور مجھے خوشی بھی ہوئی کہ میں اسکول میں پڑھوں گا۔ اس سے اگلے دن گاؤں کے 2 آدمی مجھے 4 میل دور ایک بڑے گاؤں میں لے گئے جہاں پرائمری اسکول ہوا کرتا تھا، اور مجھے اسکول داخل کرا دیا۔ 7-8 سال عمر کے بچے کے لیے ہر روز اتنی دور اسکول آنا جانا بہت مشکل تھا۔ میری ماں نے ایک ٹٹو رکھ لیا، زین گاؤں کے کسی آدمی نے دی تھی۔ میں ٹٹو پر اکیلا اسکول جاتا اور آتا تھا۔ اس زمانے میں دیہات کے لڑکے اسکول سے بھاگتے تھے، لیکن میرے دل کو لکھائی پڑھائی اچھی لگتی تھی۔ میں اس کہانی کو اور زیادہ مختصر کر دیتا ہوں۔ میں نے 4 جماعتیں پاس کر لیں، پھر مجھے اس کے اگلے گاؤں کے مڈل اسکول میں داخل کرا دیا گیا۔ مجھے تعلیم کا جو شوق تھا اس سے یہ فائدہ ہوا کہ میں نے بڑے آرام سے 8 جماعتیں پاس کر لیں۔ میں بڑے اچھے کپڑے پہن کر اسی ٹٹو پر اسکول جایا کرتا تھا۔ اگر مجھے غیب سے مالی امداد نہ ہوتی تو میں بالکل ان پڑھ رہ جاتا۔ 8 سالوں کے دوران غیب کی یہ مالی امداد جاری رہی۔ پہلے کی طرح روپے اور 8 صحن میں گرتی رہیں۔ مجھے بالکل معلوم نہیں تھا کہ اسی ماں نے جو یہ پیسے خرچ کرنے سے ڈرتی تھی مجھ پر یہ پیسے کیوں خرچ کرنے شروع کر دیے تھے۔ میں نے اس سے پوچھا تھا کہ یہ پیسے خرچ کرتے ہوئے اسے ڈر کیوں نہیں لگتا۔ مجھے اپنی ماں کے الفاظ ساری عمر یاد رہیں گے۔ اس نے کہا تھا، بیٹا، میں جس خدا کی عبادت کرتی ہوں اور جس خدا کے نام کے وظیفے پڑھتی ہوں اس کی ذات کے سامنے کوئی جن بھوت نہیں ٹھہر سکتا۔ میں نے خدا سے پوچھا تھا، خدا نے کسی طرح مجھے اشارہ دے دیا تھا کہ یہ رقم خرچ کرو۔ میں نے سوچا کہ میں نے دنیا میں کون سی عیش کرنی ہے۔ ماں کے لیے سب سے بڑی خوشی اس میں ہوتی ہے کہ وہ اپنے بچوں کی زندگی سنوار دے۔ میں نے تمہیں اسکول میں داخل کرا دیا ہے۔ میں نے جب 8 جماعتیں پاس کر لیں تو لوگ مجھے دیکھ کر حیران ہوتے تھے
کہ یہ لڑکا اتنا زیادہ پڑھ گیا ہے۔ ماں نے لوگوں کو اس سے بھی زیادہ حیران کر دیا، وہ اس طرح کہ اس نے گاؤں کے 2 آدمیوں کی منت کی کہ وہ مجھے شہر لے جا کر 9ویں جماعت میں داخل کرا دیں اور ادھر ہی بورڈنگ ہاؤس میں میرے رہنے کا انتظام کر دیں۔ یہ دونوں آدمی مجھے شہر میں داخل کرانے کے لیے لے گئے۔ وہ ایک اسلامیہ ہائی اسکول تھا۔ ہیڈ ماسٹر بہت اچھا آدمی تھا۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ میرا باپ کیا کام کرتا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ میرا باپ میرے بچپن میں مارا گیا تھا اور میں دوسروں کی امداد سے مڈل پاس کر کے اب ہائی اسکول میں داخل ہو رہا ہوں۔ میں نے ہیڈ ماسٹر کو یہ نہ بتایا کہ مجھے مالی امداد کس طرح ملتی ہے۔ میں نے سوچا تھا کہ ہیڈ ماسٹر یقین نہیں کرے گا۔ شہر کے لوگ دیہاتی لوگوں کو بے وقوف سمجھتے ہیں۔ ہیڈ ماسٹر نے مجھ پر یہ مہربانی کی کہ میری ساری فیس معاف کر دی۔ میں پھر بورڈنگ ہاؤس میں رہنے لگا۔ مجھے صرف بورڈنگ ہاؤس کا خرچہ دینا پڑتا تھا۔ خدا کی مدد سے یہ 2 سال بھی گزر گئے۔ میں نے اچھے نمبروں سے میٹرک پاس کر لیا۔ وہ جو غیبی امداد ہمارے گھر میں گرتی تھی وہ پہلے کی طرح گرتی رہی۔ میری ماں پہلے سے زیادہ عبادت گزار ہو گئی تھی۔ اب اس کے خلاف کسی کی زبان سے کوئی بات نہیں نکلتی تھی۔ میری عمر اب 19-20 سال ہو گئی تھی۔ خدا مجھ پر اور میری ماں پر بہت زیادہ مہربان تھا۔ میں نے اس کہانی کے شروع میں ایک بوڑھے پینشنر صوبیدار کا ذکر کیا ہے۔ اسے فوت ہوئے تقریباً 6 سال گزر گئے تھے۔ اب اس کا چھوٹا بھائی صوبیدار میجری پینشن لے کر گاؤں میں آ گیا تھا۔ اس کے دل میں خدا نے اتنی اچھی بات ڈال دی کہ ایک روز وہ ہمارے گھر آیا۔ وہ میری ماں کے لیے ایک نیا دوپٹہ اور ایک نئی چادر لایا تھا۔ اس نے میری ماں کو کہا کہ تمہارے بیٹے کو میں شہر لے جاؤں گا اور اسے پولیس میں بھرتی کرا دوں گا۔ میری ماں یہ سن کر بہت خوش ہوئی۔ کہنے لگی کہ میں تو اس بیٹے کے لیے زندہ ہوں۔ اسے اپنے پاؤں پہ کھڑا دیکھ کر میری روح بھی خوش ہو جائے گی۔ 2-3 دنوں بعد یہ ریٹائرڈ صوبیدار میجر مجھے 30-32 میل دور اس بڑے شہر میں لے گیا جہاں پولیس ہیڈ کوارٹر تھا۔ اس زمانے کے مطابق میرا قد 6 فٹ کے قریب تھا۔ جسم بھرا ہوا تھا اور ماں کی بدولت خدا نے مجھے رنگ و روپ اور شکل و صورت بہت اچھی دی تھی۔ صوبیدار میجر نے مجھے ایک انگریز آفیسر کے سامنے کھڑا کر دیا۔ اس افسر نے میرے ساتھ اردو میں کچھ باتیں کی اور وہ مجھے ایک انگریز ایس پی کے پاس لے گیا۔ ایس پی نے حکم دیا کہ اسے اچھی طرح دیکھ کر اور امتحان وغیرہ لے کر اس کو ڈائریکٹ ASI رکھ لو۔ خدا نے مدد کی۔ میں پولیس کے سٹینڈرڈ پر پورا اترا اور مجھے ٹریننگ کے لیے بھیج دیا گیا۔ خدا نے میری ماں کی دعائیں اور عبادت اس طرح قبول کی کہ میں ٹریننگ کا لمبا عرصہ بڑی اچھی طرح گزار کر اور ASI بن کر گاؤں میں آیا۔ ماں جس طرح مجھے ملی وہ میں بیان نہیں کر سکتا۔ وہ خوش بھی ہوتی تھی اور اتنا روتی تھی کہ اس کی ہچکی بن جاتی تھی۔ ماں نے مجھے پہلی خبر یہ سنائی کہ جس وقت میں ٹریننگ پر چلا گیا اس وقت کے بعد صحن میں پیسے گرنے بند ہو گئے۔ اس کے بعد آج تک ہمارے گھر میں پیسے نہیں گرے۔ میں اس کے سوا اور کیا کہہ سکتا تھا کہ خدا نے مجھے چھوٹا تھانے دار بنانا تھا اور غیبی امداد اس وقت تک کے لیے تھی۔ مجھے اس کا کوئی افسوس نہ ہوا کہ یہ امداد بند ہو گئی ہے۔ میں نے ماں کو کہا کہ نمازیں اور وظیفے چھوڑ نہ دینا۔ میں ٹریننگ کے بعد کی چھٹی ختم کر کے واپس چلا گیا۔ کچھ عرصہ پولیس لائن میں گزرا، پھر مجھے ادھر ادھر کی ڈیوٹیاں دی گئیں اور چوتھے سال مجھے اسی بڑے شہر میں جہاں میں بھرتی ہوا تھا ایک تھانے میں تعینات کر دیا گیا۔ وہاں کا SHO ایک مسلمان سب انسپیکٹر تھا جو اٹک کے علاقے کا رہنے والا تھا۔ اس نے مجھے مسلمان ہونے کی وجہ سے بہت اچھی ٹریننگ دینی شروع کر دی۔ میں نے 1 سال کے عرصے میں پولیس کی اور تھانے کی تمام اونچ نیچ نیکی بدی سیکھ لی۔ ایک رات ڈیوٹی کانسٹیبل 2 جوان لڑکوں کو پکڑ کر تھانے لایا۔ دونوں دیہاتی تھے اور نشے میں تھے۔ اس حالت میں انہوں نے کسی عورت کو چھیڑا تھا اور دنگا فساد کیا تھا۔ اس رات SHO ایک گاؤں میں ایک قتل کی تفتیش کرنے گیا ہوا تھا۔ میں نے جب ان دونوں ملزموں کو دیکھا تو میرے تن بدن کو آگ لگ گئی۔ ان دونوں میں سے ایک کو بہت اچھی طرح جانتا تھا۔ وہ میرے اپنے گاؤں کا لڑکا تھا اور میرے باپ کے قاتل کا بیٹا تھا۔ میں نے آپ کو شروع میں بتایا ہے کہ میرے باپ کا یہ قاتل صاف بری ہو کر گھر آ گیا تھا۔ اس لڑکے کے ساتھ جو دوسرا لڑکا تھا اسے میں نہیں پہچانتا تھا۔ میں نے اسے پوچھا تو اس نے بتایا کہ وہ ہمارے گاؤں سے 4-4.5 میل دور کے ایک گاؤں کا رہنے والا ہے۔ دونوں بڑے امیر زمینداروں کے بیٹے تھے۔ دونوں کے خاندانوں کو انگریزی حکومت کی طرف سے نہری علاقوں میں بہت ساری زمین ملی ہوئی تھی۔ اپنے گاؤں کے ارد گرد دونوں کی زمین بہت دور دور تک پھیلی ہوئی تھی۔ آپ ایسا سمجھ لیں کہ یہ لڑکے ان خاندانوں کے تھے جن کے پاس ضائع کرنے کے لیے بہت دولت ہوتی ہے۔ یہ دونوں لڑکے بگڑے ہوئے شہزادے تھے۔ دوسرے گاؤں کے لڑکے کے ساتھ میرا کوئی تعلق نہیں تھا۔ میں اپنے گاؤں کے لڑکے کی بات سناؤں گا۔ میں کسی گاؤں کا اور کسی مرد اور عورت کا نام ظاہر نہیں کر رہا، اس لیے میں اپنے گاؤں کے لڑکے کا بھی نام نہیں بتاؤں گا۔
کسی کو ناراض کرنے کا کیا فائدہ؟ یہ شخص ابھی زندہ ہے اور میں دعا کرتا ہوں خداوند تعالیٰ اس کو اور لمبی عمر دے۔ اس کا میں فرضی نام سے کہانی میں ذکر کروں گا۔ فرضی نام رفیق سمجھ لیں۔ رفیق میری عمر کا تھا۔ میں نے سنایا ہے کہ وہ میرے باپ کے قاتل کا بیٹا تھا۔ اسے باپ کی جاگیر اور دولت نے بگاڑ دیا تھا۔ اپنے باپ کے قتل کے بعد میری اور اس کی کبھی بول چال نہیں ہوتی تھی۔ وہ اگر بچوں کے ساتھ کھیل رہا ہوتا تو میں ان کے ساتھ نہیں کھیلتا تھا۔ ہم اسی طرح ایک دوسرے کے ساتھ ناراض رہ کر بڑے ہوئے۔ مجھے ایک واقعہ یاد آتا ہے، وہ میں ضرور سناؤں گا۔ اس وقت ہماری عمریں 12 13 سال ہو گئی تھیں۔ رفیق بچپن ہی سے شرارتی اور شیطان تھا۔ کھیلتے کھیلتے بچوں کے ساتھ لڑنا شروع کر دیتا تھا۔ اس کے سامنے کوئی بچہ بولتا نہیں تھا کیونکہ وہ بہت امیر کبیر لڑکا تھا۔ ایک روز ایسے ہوا کہ وہ اپنے گھر کے دروازے میں کھڑا تھا۔ میں اس وقت اسکول میں پڑھتا تھا، شاید میں چوتھی جماعت میں تھا۔ میں رفیق کے گھر کے سامنے سے گزرا تو اس نے مجھے بہت برا طعنہ دیا۔ اس نے کہا، اوئے، اپنے باپ کو قبر سے نکال لا اور اسے کہہ کہ اپنے قتل کا بدلہ لے۔ یہ لفظ ابھی اس نے پورے ہی کیے تھے کہ اس کا باپ اندر سے نکلا۔ اس نے رفیق کے سارے لفظ شاید سن لیے تھے۔ اس نے میری طرف دیکھا اور اپنے بیٹے کے منہ پر اس قدر زور سے تھپڑ مارا کہ رفیق چکرا کر گر پڑا۔ باپ نے اسے اٹھا کر اس طرح مارا پیٹنا شروع کر دیا جیسے اس کو جان سے مار دے گا۔ میں اتنا ڈرا کہ وہاں سے بھاگ کر اپنے گھر آ گیا۔ اسی دن کا واقعہ ہے، میں بڑ کے درخت کے نیچے 2 لڑکوں کے ساتھ کھیل رہا تھا۔ رفیق کا باپ ہمارے پاس آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس نے مجھے بلایا۔ میں ڈرتے ڈرتے اس کے قریب جا کھڑا ہوا۔ اس نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور کہنے لگا کہ میرے بیٹے نے تمہیں بہت بری بات کہی تھی، میں نے اسے بہت مارا ہے۔ تم اس سے ڈرا نہ کرو، جب کبھی ایسی بکواس کرے پتھر اٹھا کر اس کے سر پر مارو، میں تمہیں کچھ نہیں کہوں گا۔ اس کا مجھ پر ایسا اثر ہوا کہ میری آنکھوں سے آنسو بہنے لگے۔ رفیق کا باپ بہت دیر میرے سر پر اور میرے منہ پر ہاتھ پھیرتا رہا۔ میرے دل میں اس شخص کے خلاف اتنی نفرت تھی کہ میں جب اسے دیکھتا تھا تو آپ یقین مانیں کہ میرے دانت اس طرح بجنے لگتے تھے جس طرح سردی سے بجتے ہیں۔ اس روز اس نے اپنے بیٹے کو مارا، پھر میرے ساتھ پیار کیا تو یہ نفرت ذرا کم ہو گئی۔ میں نے گھر جا کر اپنی ماں کو بتایا۔ ماں کی آنکھوں میں بھی آنسو آ گئے اور اس نے کچھ بھی نہ کہا۔ میں آپ کو وہ بات سنا رہا تھا کہ میرے تھانے کا ایک کانسٹیبل رفیق کو اور اس کے دوست کو پکڑ کر تھانے لے آیا۔ میں نے رفیق کے دوست کو حوالات میں بند کر دیا اور رفیق کو اپنے سامنے کھڑا کر لیا۔ اب کہو، تمہارے باپ نے میرے باپ کو قتل کیا تھا، میں نے غصے سے کانپتی ہوئی آواز میں کہا۔ اب تانا دے کر دیکھو، تمہارا کوئی جرم ہے یا نہیں، میں تمہیں 10 سال جیل دلواؤں گا۔ میرے منہ میں جو بکواس آئی وہ میں نے کر دی۔ میں وہ ساری باتیں نہیں سناتا جو میں نے اسے کہی تھیں۔ اگر سنا دوں تو آپ کہیں گے کہ یہ شخص کتنا کمینہ ہے۔ اس میں کوئی شک نہیں کہ میں نے کمینوں کی طرح اسے بڑی گندی اور ذلیل باتیں کہیں۔ دیکھو یا امان اللہ، اس نے مجھے کہا، تم جیسے 10 تھانے دار بھی میرے کچھ نہیں بگاڑ سکتے۔ میں نے اتنی زور سے اس کے منہ پر تھپڑ مارا کہ میرا بازو کندھے تک دکھنے لگا۔ وہ نشے میں تھا اور بدماشیاں کر کر کے اس کے جسم میں اتنی جان نہیں رہی تھی جتنی میرے جسم میں تھی۔ میں نے اسے بالکل اسی طرح مارنا پیٹنا شروع کر دیا جس طرح 12 13 سال کی عمر میں اسے اس کے باپ نے مارا پیٹا تھا۔ اگر میں تھانے دار نہ ہوتا اور وہ ملزم نہ ہوتا تو میں اسے جان سے مار دیتا۔ میں نے اسے فوراً حوالات میں بند کروا دیا کیونکہ مجھے اتنا غصہ آ گیا تھا۔ تھوڑی دیر اور میرے سامنے ہوتا تو شاید میں اسے جان سے ہی مار دیتا۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو کہا کہ ان دونوں لڑکوں کو میں بہت زیادہ سزا دلانا چاہتا ہوں۔ میں نے اسے بتایا کہ یہ میرے باپ کے قاتل کا بیٹا ہے اور یہ لوگ کسی انسان کو انسان سمجھتے ہی نہیں۔ میں نے کہا کہ یہ جرم کوئی اتنا بڑا نہیں کہ گاؤں کے 2 لڑکے شہر میں عیاشی اور بدماشی کرنے آئے تھے۔ مجھے معلوم تھا کہ یہ شہر میں سنیما دیکھنے اور طوائفوں کے بازار میں جانے کے لیے آئے ہیں۔ کوئی مشکل نہیں جی، محرر ہیڈ کانسٹیبل نے کہا، جیسی FIR کہیں گے ویسے ہی لکھ دوں گا، اور اگر آپ کہیں تو میں آپ کے نام کی FIR لکھ دوں کہ آپ بسلسلہ گشت شہر گئے ہوئے تھے اور آپ نے ان لڑکوں کو ایک عورت پر دست درازی کرتے ہوئے اور 2 آدمیوں کو زد و کوب کرتے پکڑا ہے۔ دفعہ 307 آسانی سے لگ سکتی ہے۔ میں نے یہ سوچا کہ میرا SHO واپس آ جائے تو اس کے ساتھ صلاح مشورہ کروں گا۔ اسے بتاؤں گا کہ میں رفیق کو زیادہ سے زیادہ سزا دلانا چاہتا ہوں۔ SHO تجربہ کار سب انسپیکٹر تھا اور ویسے بھی وہ مجھے بہت چاہتا تھا۔ FIR فوراً تحریر ہونی چاہیے تھی، لیکن یہ ہمارے ہاتھ میں تھا کہ ہم 2-3 روز بعد FIR تحریر کر کے اس پر پیچھے کی تاریخ ڈال دیتے۔
دوسرے دن میں نے ایک کانسٹیبل کو رفیق کے باپ کو اطلاع دینے کے لیے بھیجا کہ تمہارا بیٹا حوالات میں بند ہے۔ میں نے دانستہ رفیق کے دوست کے گھر اطلاع نہ بھیجی۔ رفیق کا گاؤں میرا ہی گاؤں تھا جو اس شہر سے 30-32 میل دور تھا۔ رفیق کا باپ رات کے 7-8 بجے تھانے میں آ گیا۔ میں اس وقت تھانے میں موجود تھا۔ یہ شخص جو میرے باپ کا قاتل تھا چپ چاپ میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ میں نے کچھ وقت اس کے منہ کی طرف دیکھا۔ میری زبان پر ایک ہی بار بہت سی باتیں اور بہت سی گالیاں آ گئی تھیں۔ مجھے پتہ نہیں چلتا تھا کہ کون سی بات پہلے کروں۔ امان بیٹا، رفیق کے باپ نے بڑی دبی ہوئی آواز میں پوچھا، میرے بیٹے نے کیا جرم کیا ہے؟ یہ پوچھو کہ اس نے کیا جرم نہیں کیا، میں نے اپنے غصے کو دباتے ہوئے کہا۔ میں نے تمہیں اس لیے اطلاع کر دی ہے کہ اس کی ضمانت کا انتظام کر لو۔ میں نے تم پر یہ مہربانی اس لیے کی ہے کہ ایک بار تم نے میرے سر پر ہاتھ پھیرا اور میرے ساتھ بہت پیار کیا تھا۔ یہ بات کہہ کر میرا غصہ اپنے آپ ہی بے قابو ہو گیا۔ میں نے کہا، تم اپنی ساری جائیداد اور جاگیر بیچ ڈالو، میں تمہارے بیٹے کو ضمانت پر رہا نہیں ہونے دوں گا۔ ایک بوڑھے باپ پر رحم کرو بیٹا، اس نے کہا۔ تم نے ایک معصوم بچے پر رحم نہیں کیا تھا، میں نے کہا۔ تم نے یہ نہیں سوچا تھا کہ اس بچے کا باپ قتل ہو گیا ہے تو ان کا حال پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا۔ تم نے میری ماں کو جوانی میں بیوہ کر دیا تھا۔ گاؤں میں تمہاری حکومت تھی، آج تم جہاں کھڑے ہو یہاں میری حکومت ہے۔ اتنا غرور نہ کر بچے، اس نے کچھ تنزیہ سے لہجے میں کہا۔ وہ آخر اونچی حیثیت کا آدمی تھا۔ اس نے کہا، اگر اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا تھا تو میرے بیٹے کو گاؤں میں قتل کر دیتے۔ تم نے اچھا کام نہیں کیا۔ میرے بیٹے کو تم نے سیر سپاٹا کرتے دیکھا تو اسے پکڑ کر حوالات میں بند کر دیا۔ عزت دار مرد اس طرح نہیں کیا کرتے۔ تمہاری آنکھوں میں اتنی سی بھی شرم نہیں کہ ایک بوڑھے کو یہ کہو کہ بیٹھ جاؤ۔ گھر آئے ہوئے دشمن کے ساتھ غیرت والے یہ سلوک نہیں کیا کرتے۔ میرے منہ سے نکل گیا، بیٹھ جاؤ۔ میں نے تمہیں بیٹھنے سے نہیں روکا۔ میں نے تمہارے بیٹے کو بے گناہ نہیں پکڑا۔ اس کا جرم تمہیں معلوم ہو جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ تھانے داری نے تمہارا دماغ صحیح نہیں رہنے دیا، رفیق کے باپ نے کہا۔ ایک طرف تو تم نے مجھے اس لیے اطلاع دی ہے کہ میں اپنے بیٹے کی ضمانت کا انتظام کر لوں، دوسری طرف تم تھانے داری کے روب میں آ کر یہ کہہ رہے ہو کہ تم اسے ضمانت پر رہا نہیں ہونے دو گے۔ اس نے ٹھیک کہا تھا کہ میرا دماغ صحیح نہیں رہا تھا۔ یہ انتقام کے جوش کا اور غصے کا اثر تھا۔ مجھے آج یاد آتا ہے تو میں کہتا ہوں کہ میں نے اچھا نہیں کیا تھا۔ میرے منہ سے کچھ ایسی باتیں نکل گئی تھیں جو گھٹیا لوگوں کے منہ سے نکلا کرتی ہیں۔ میں نے کہا، ہاں میں تھانے دار ہوں۔ تمہیں میری تھانے داری اچھی نہیں لگتی؟ میں تمہیں بتا دوں گا کہ تمہاری زمینداری اور دولت کیا کر سکتی ہے اور ایک تھانے دار کیا کر سکتا ہے۔ میں تمہیں بھکاری بنا کر چھوڑوں گا۔ کیا تم اس شخص کے ساتھ بھی ایسا ہی سلوک کرو گے جس نے تمہیں تھانے دار بنایا ہے؟ اس نے کہا۔ وہ شخص اگر میرے سامنے کسی کو قتل بھی کر دے تو میں اسے صاف بچا لوں گا، میں نے کہا۔ تم جانتے ہو کہ پولیس میں مجھے کس نے بھرتی کروایا تھا؟ لیکن تمہیں یہ معلوم نہیں کہ تمہیں 10 جماعتیں کس نے پڑھائی ہیں، رفیق کے باپ نے کہا۔ خدا نے، میں نے انگلی آسمان کی طرف کر کے کہا، اس خدا کی ذات نہیں؟ تم ٹھیک کہتے ہو امان، اس نے کہا۔ عزت دینے والا خدا کے سوا اور کوئی نہیں ہو سکتا، لیکن ایک بات زبان پر آ گئی ہے جو آج کہہ ہی دیتا ہوں۔ اس نے میری طرف جھک کر کہا، اپنی ماں سے پوچھنا کہ تمہیں 10 جماعتیں کس نے پاس کروائی ہیں، تمہاری ماں جھوٹ نہیں بولے گی۔ اس نے جب میری ماں کا نام لیا تو میری مٹھیاں بند ہو گئی اور میرے دانت بجنے لگے۔ میرے دل میں آئی کہ میں نے جس طرح اس کے بیٹے کو مارا پیٹا تھا اسی طرح اس کی بھی ہڈی پسلی ایک کر دوں۔ تم نے دوبارہ میری ماں کا نام لیا تو میں تمہیں بھی حوالات میں بند کر دوں گا، میں نے غصے سے کہا۔ مجھے حوالات میں بند کرنے سے پہلے اپنی ماں سے پوچھنا کہ میں اس شخص کو حوالات میں بند کر دوں، اس نے کہا۔ کیا آپ بکواس کرتے ہو؟ میں نے دانت پیس کر کہا۔ یہ تھانہ ہے، گاؤں نہیں جہاں تمہارا روب اور تمہارا حکم چلتا ہے۔ اتنا غصہ نہ کر امان، رفیق کے باپ نے بڑی دھیمی سی آواز میں کہا۔ میں تیری ماں کے خلاف کوئی برا کلمہ نہیں کہوں گا۔ سروری پاک عورت ہے، اس کے چال چلن پر کوئی انگلی اٹھائے تو میں اس کی گردن کاٹ دوں گا۔ میرے منہ سے جو بات نکل گئی ہے وہ میں اب اگل نہیں سکتا۔ میں خاندانی آدمی ہوں، اگر میں راز کی بات بتا دیتا ہوں تو مجھے شرم آتی ہے کہ میں احسان جتا رہا ہوں، اور اگر بات دل میں رکھتا ہوں تو تم سوچتے رہو گے کہ معلوم نہیں اس شخص کے دل میں کیا ہے۔ تمہارا مجھ پر یہی احسان ہے کہ تم نے مجھے یتیم کیا تھا،
میں نے کہا، تم نے اپنے بیٹے کو چھڑانے کے لیے معلوم نہیں اپنے دل میں کیسے کیسے جھوٹ گھڑے ہیں۔ تم نے میرے ساتھ کون سی نیکی کی ہے؟ ہاں، میں تمہارے باپ کا قاتل ہوں، اس نے کہا، لیکن میں نے کبھی بڑ نہیں ہانکی کہ میں نے ایک آدمی کو قتل کیا تھا۔ میں نے پوری کوشش کی ہے کہ تمہیں تمہارے باپ کے خون کی قیمت دے سکوں، اور میں 10 سال قیمت دیتا رہا ہوں۔ تم جب تھانے دار بن کر پہلی بار گاؤں میں آئے تھے تو تمہاری ماں کے علاوہ جو تمہیں دیکھ کر خوش ہوا تھا وہ میں تھا۔ میں نے اپنے آپ سے کہا تھا کہ آج میں نے اس لڑکے کے باپ کے خون کی قیمت دے دی ہے۔ کیسی قیمت؟ میں نے حیران ہو کر پوچھا۔ کیا کہہ رہے ہو تم؟ تمہارے گھر میں روپے اور اٹھنیاں کہاں سے آتی تھیں؟ اس نے کہا۔ وہ سکے کوئی جن بھوت نہیں پھینکتا تھا، وہ میں پھینکا کرتا تھا۔ مجھے بھلا کیسے یقین آ سکتا تھا؟ میں ابھی تک یہی سمجھ رہا تھا کہ یہ شخص اپنے بیٹے کو بچانے کے لیے جھوٹ بول رہا ہے۔ میں نے اس کے ساتھ بڑے سخت لہجے میں کچھ اور باتیں کی، لیکن اس کی باتیں مجھ پر اثر کر گئیں۔ اس نے مجھے مجبور کر دیا کہ میں اس کی پوری بات سنوں۔ تمہارے باپ کے ساتھ میری کوئی دشمنی نہیں تھی، اس نے کہا۔ وہ اپنے ایک دوست کی خاطر ہماری لڑائی میں شامل ہو گیا تھا۔ تم جانتے ہو کہ وہ ہماری ذات اور برادری کا خاندان تھا جس کے ساتھ ہماری دشمنی تھی۔ تمہاری ذات کچھ اور ہے۔ تمہارا باپ اکیلا دکیلا آدمی تھا اور غریب آدمی بھی تھا۔ اس کی بڑی گہری دوستی ہمارے دشمن خاندان کے ایک آدمی کے ساتھ تھی۔ اس آدمی کے ساتھ میرا جھگڑا ہو گیا۔ میرے خاندان کے 2 آدمی لاٹھیاں اٹھائے آ گئے۔ میں گھر جا کر کلہاڑی لے آیا۔ وہ آدمی بھی کلہاڑی لے آیا۔ تمہارا باپ دیکھ رہا تھا۔ وہ اپنے دوست کو 3 آدمیوں کے مقابلے میں اکیلا دیکھ کر لاٹھی لے کر آ گیا۔ میں اس کی تعریف کرتا ہوں کہ دوستی کا حق ادا کرنے آیا تھا۔ تمہارا باپ اس آدمی کا دوست بھی تھا اور اس شخص کی زمین بھی بٹائی پر کاشت کرتا تھا۔ لڑائی ہوئی، میرے ایک رشتہ دار زخمی ہو گیا اور تمہارا باپ میرے ہاتھوں مارا گیا۔ میں گرفتار ہوا، مقدمہ چلا اور میں بری ہو گیا۔ جب میں بری ہو کر گاؤں میں آیا تو میں نے تمہاری ماں کو دیکھا۔ وہ میرے ہاتھ سے جوانی میں بیوہ ہو گئی تھی۔ مجھے اس پر بہت ترس آیا۔ مجھے معلوم تھا کہ اس کا کوئی سہارا اور آسرا نہیں رہا۔ مجھے پتہ چلا کہ لوگوں نے اس کو دوسری شادی کے لیے کہا، لیکن وہ نہ مانی۔ تم بہت چھوٹے تھے۔ تم کوئی کام کر کے اپنا اور اپنی ماں کا پیٹ پالنے کے قابل نہیں تھے۔ اگر میرے ہاتھوں میرے دشمنوں کا بچہ بچہ قتل ہو جاتا تو مجھے ذرا سا بھی افسوس نہ ہوتا۔ تمہارے باپ کا معاملہ دوسرا تھا۔ اس نے خواہ مخواہ ہماری لڑائی میں کود کر اپنی جان ضائع کر دی۔ میرے دل کو اس کے مرنے کا اتنا رنج ہوا کہ مجھے بے چینی لگ گئی۔ میں جب تمہیں دیکھتا تھا اور جب میں تمہاری ماں کو دیکھتا تھا تو میرے دل کو معلوم نہیں کیا ہو جاتا تھا۔ میرے ماتھے پر تریلی آ جاتی اور میں بیٹھ جاتا تھا، کیونکہ اس حالت میں مجھ سے کھڑا نہیں ہوا جاتا تھا۔ میری یہ حالت اس وجہ سے اور بھی زیادہ خراب ہو گئی کہ تمہارا گھر میرے گھر کے بالکل قریب ہے۔ تمہاری ماں بین کرتی تھی تو اس کی آواز میرے کانوں تک پہنچتی تھی۔ پہلے تو میں گرفتار ہو گیا تھا، پھر میں بری ہو کر آ گیا تو تمہاری ماں کبھی کبھی بین کرتی تھی۔ میرے بری ہونے کا تمہاری ماں کو بہت افسوس تھا۔ خدا کی قسم، ایک رات جب سارا گاؤں سویا ہوا تھا، میں تمہارے باپ کی قبر پر چلا گیا، فاتحہ پڑھی اور قبر کے پاس بیٹھ کر میں نے تمہارے باپ سے معافی مانگی، اور میں روتا بھی رہا۔ اس سے مجھے تھوڑا سا اطمینان ملا، لیکن دوسرے دن تمہیں دیکھا تو میرے دل پر پھر گھبراہٹ آ گئی۔ میں اس شخص کا بیان روک کر ایک بات کہوں گا۔ وہ جو کچھ کہہ رہا تھا اس پر مجھے یقین نہیں آ رہا تھا۔ یقین نہ آنے کی وجہ یہ تھی کہ یہ شخص امیر زمیندار تھا۔ ان لوگوں کے لیے کسی کو قتل کر دینا، کسی کمزور ذات کی عورت کی عزت برباد کر دینا کوئی جرم نہیں تھا۔ اس کا اندازہ آپ اس بات سے کریں کہ سارا گاؤں گواہ تھا کہ اس شخص نے دن دہاڑے میرے باپ کو قتل کر دیا تھا اور جرم ثابت نہ ہونے کی وجہ سے بری ہو گیا تھا۔ علاقے کا تھانے دار ہندو ہوتا، مسلمان ہوتا، چاہے سکھ اور عیسائی ہوتا، وہ ان لوگوں کا غلام ہوتا تھا۔ ان لوگوں کے پاس اتنی دولت تھی کہ سچے گواہوں کو توڑ کر جھوٹے گواہ عدالت میں کھڑے کر سکتے تھے۔ میں اس لیے حیران ہو رہا تھا کہ ایک غریب آدمی کو قتل کر کے اسے اتنا افسوس کیوں ہو رہا تھا۔ نفسیات کا کوئی ڈاکٹر شاید اس مسئلے کو سمجھ سکے۔ میں صرف یہ سمجھتا ہوں کہ انسان اپنے آپ کو چاہے کتنا ہی فن خوان سمجھے، وہ اندر سے کمزور ہوتا ہے، اور جب کسی انسان کو پکڑتا ہے تو انسان کی ساری کمزوریاں ابھر کر اس کو شیر سے گیدڑ بنا دیتی ہیں۔ میری تعلیم اتنی زیادہ نہیں کہ فلسفے کے راز سمجھ سکوں۔ میں آپ کو کہانی سنا رہا ہوں۔ آپ خود سمجھنے کی کوشش کریں کہ اس شخص کو کیا ہو گیا تھا اور اس کے اندر یہ انقلاب کس طرح آیا تھا۔ اس نے آگے جو بات سنائی اس نے مجھے اور زیادہ حیران کر دیا۔ میں کسی کو اپنی یہ حالت بتا نہیں سکتا تھا، اس نے کہا۔ اگر بتاتا تو میری برادری والے مجھے بزدل اور بے غیرت کہتے۔
کوئی چیز مجھے اندر ہی اندر کھا رہی تھی۔ ایک رات میں گہری نیند سویا ہوا تھا، تمہارے باپ کو خواب میں دیکھا۔ اس نے مجھے 1-2 منٹ دیکھا اور غائب ہو گیا۔ میرے دل بہت گھبرایا، پھر مجھے نیند نہ آئی۔ میرے سامنے تم آ گئے۔ ایک خیال مجھے آیا کہ تمہارا اور تمہاری ماں کا گزارا کس طرح چلتا ہوگا۔ میرے گھر والے سوئے ہوئے تھے، میں ایک کمرے میں چلا گیا، کرتے کی جیب سے 2 روپے نکالے اور صحن میں آ کر پورے زور سے تمہارے گھر کی طرف پھینک دیے۔ آپ نے دیہات کے مکان دیکھے ہوئے ہیں، صحن بہت کھلے ہوتے ہیں اور دیواریں زیادہ اونچی نہیں ہوتی۔ اس شخص نے جو روپے پھینکے تھے وہ ہمارے صحن میں گرے۔ اس نے بتایا کہ 5-6 دنوں بعد اس نے پھر 2 روپے پھینکے۔ اسے ابھی تک یقین نہیں تھا کہ پیسے ہمارے گھر تک پہنچ رہے ہیں یا نہیں۔ 2-3 بار پھر پیسے ہمارے صحن میں گرے تو میری ماں نے 2 عورتوں کو بتایا، پھر یہ بات گاؤں میں پھیل گئی۔ اس طرح اس شخص کو اطمینان ہو گیا کہ پیسے ہم تک پہنچ رہے ہیں۔ اگر تم اتنے سخی تھے تو پیسے میری ماں کے ہاتھ میں کیوں نہ دیے؟ میں نے پوچھا۔ وہ میرے منہ پر تھوک دیتی، اس نے کہا۔ وہ میری امداد کبھی قبول نہ کرتی۔ اور سچی بات یہ ہے امان بیٹا، میرا دماغ میرے قابو سے نکل گیا تھا۔ میں اپنے دل کا حال کسی کو نہیں بتا سکتا تھا۔ میں اکیلا پاگل ہوتا رہا۔ میں جانتا ہوں تم میری یہ بات نہیں مانو گے، نہ مانو۔ میں نے تم پر کوئی احسان نہیں کیا، میں نے اپنے اللہ کو راضی کیا ہے، میرا اللہ جانتا ہے۔ اس نے مجھے پورا واقعہ سنایا کہ وہ پیسے رات کو اپنے گھر سے پھینکتا رہا تھا۔ یہ میں نے آپ کو سنا دیا ہے کہ ہمارے گھر میں کس طرح پیسے گرتے رہے۔ پھر ایک مشکل اور پیدا ہو گئی، اس نے کہا۔ مجھے پتہ چلا کہ تمہاری ماں ڈری ہوئی ہے اور لوگ اس کو ڈراتے ہیں کہ یہ پیسے جن پھینکتے ہیں۔ میں نے جب یہ سنا تو میں سوچ میں پڑ گیا کہ میں تمہاری ماں کو کس طرح بتاؤں کہ یہ پیسے جن نہیں پھینکتے، میں پھینکتا ہوں۔ اگر میں بتا دیتا تو 2 نقصان ہوتے۔ ایک یہ کہ میری برادری کو پتہ چل جاتا اور یہ میرے لیے ٹھیک نہ ہوتا۔ دوسرا نقصان یہ ہوتا کہ تمہاری ماں بدنام ہو جاتی۔ لوگ کہتے کہ تمہاری ماں کے ساتھ میرا در پردہ تعلق ہے۔ مجھے تمہاری ماں کی عزت کا ہر وقت خیال رہتا تھا۔ میں تمہیں مولوی کا واقعہ سناتا ہوں۔ مجھے پتہ چلا کہ مولوی تمہارے گھر گیا ہے۔ عورتوں کی زبانی میں نے سنا کہ مولوی نے تمہاری ماں کو کہا کہ رات کو اس کے گھر آئے۔ مولوی نے کہا تھا کہ یہ بڑا شیطان جن ہے جو پیسے صحن میں رکھ جاتا ہے۔ میں اس مولوی کو جانتا تھا۔ تم اس وقت چھوٹے تھے۔ اس مولوی کا باپ صحیح مولوی اور امام تھا۔ اس کے پاس علم تھا اور وہ لوگوں کو الٹے سیدھے راستے نہیں دکھاتا تھا۔ وہ مر گیا تو اس کے اس بیٹے کو امامت مل گئی۔ یہ بھی جوان تھا اور اس کا چلن اچھا نہیں تھا۔ 2 غریب عورتوں کو یہ خراب کر چکا تھا۔ مجھے پتہ چلا کہ اس نے تمہاری ماں کو رات کو اپنے گھر بلایا ہے تو مجھے آگ لگ گئی۔ میں تمہاری ماں کو نہیں روک سکتا تھا۔ وہ تو مجھے دیکھتی تھی تو اس کے چہرے پر نفرت آ جاتی تھی۔ مجھے معلوم نہ ہو سکا کہ تمہاری ماں مولوی کے گھر گئی ہے یا نہیں۔ میں نے پتہ لگایا وہ گئی تھی اور رات کو پھر جائے گی۔ میں نے ٹوہ لگائی اور نظر رکھی۔ رات کو جب سو گئے تو تمہاری ماں کو میں نے گھر سے نکلتا دیکھا اور دوسری گلی سے جا کر اس کے راستے میں کھڑا ہو گیا۔ رات کا وقت تھا، وہاں کوئی نہیں تھا۔ کوئی آ بھی جاتا تو میرا کیا بگاڑ سکتا تھا؟ کوئی میرے خلاف یا تمہاری ماں کے خلاف تہمت لگا کر تو دیکھتا۔ تمہاری ماں مولوی کے گھر کی طرف جا رہی تھی۔ آگے میں کھڑا تھا۔ میں نے اسے روک لیا۔ چاندنی میں اس نے مجھے پہچان لیا۔ اس نے کہا، خونی قاتل، مجھے تم نے بدکار سمجھ لیا ہے، میں تمہارے منہ پر تھوکتی ہوں۔ میں نے اسے بڑے آرام سے کہا، میرے منہ پر ضرور تھوکو، لیکن میری ایک یہ عرض مان لو کہ اپنے دل سے یہ وہم نکال دو کہ میں نے تمہیں کسی بری نیت سے روکا ہے۔ میں تمہیں اپنی سگی بہن سمجھتا ہوں۔ دوسری عرض یہ ہے کہ مولوی کے گھر نہ جاؤ، وہ بدماش آدمی ہے، وہ کچھ نہیں جانتا، اس کے پاس کوئی علم نہیں۔ تمہاری ماں نہیں مان رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ تمہارے گھر میں کوئی جن پیسے نہیں پھینک رہا۔ جہاں کہیں سے بھی پیسے آتے ہیں تم خرچ کرو اور کسی سے مت ڈرو۔ اس نے کہا، تم تو چاہتے ہو کہ مجھے نقصان پہنچے، تمہارے دل میں میری کیا ہمدردی ہو سکتی ہے؟ اس نے میری بات نہ مانی اور مولوی کے گھر کی طرف چلی گئی۔ میں وہیں کھڑا رہ گیا اور سوچتا رہا کہ اس عورت کو میں اس مولوی سے کس طرح بچاؤں۔ میں نے ایک راستہ سوچا کہ مولوی کو ڈراؤں اور اسے کہوں کہ اس عورت سے اپنا خیال ہٹا لے۔ یہ تو مجھے پتا تھا کہ جن پیسے نہیں پھینکتے، مولوی فریب کاری کر رہا تھا۔ میرے اندر کی حالت یہ ہو گئی کہ وہاں سے میں نے ادھر ادھر ہونے کا خیال ہی نہ کیا۔ کوئی زیادہ وقت نہیں گزرا تھا کہ تمہاری ماں بہت تیز تیز چلتی ہوئی آتی نظر آئی۔ مجھے امید نہیں تھی کہ وہ میرے قریب رکے گی، لیکن وہ میرے پاس آ کر آہستہ ہو گئی اور میری طرف دیکھتے ہوئے میرے قریب سے گزری، پھر رک گئی۔ میں خاموشی کے ساتھ اس کو دیکھتا رہا۔ اس نے کہا، تم نے ٹھیک کہا تھا،
میں نے اس کے قریب ہو کر پوچھا، کیوں، کیا ہوا؟ اس نے کہا، میں پہلے بھی اس کے پاس آئی تھی، یہ مجھے سامنے بٹھا کر میری آنکھوں میں پھونکے مارتا رہا۔ آج میں اس کے پاس آئی تو چارپائی پر لیٹا ہوا تھا۔ مجھے دیکھ کر اس نے اشارہ کیا کہ میں اس کے پاس بیٹھ جاؤں۔ میں اس کے پاس بیٹھ گئی۔ اس نے مجھے بازو میں لے کر چارپائی پر لٹا لیا۔ پھر اس نے تمہاری بات سچی کر دی کہ وہ بدمعاش آدمی ہے۔ خدا نے مجھے ایسی طاقت دی کہ میں نے دونوں ہاتھوں سے اسے زور سے دھکا دیا تو وہ چارپائی سے نیچے جا پڑا۔ میں اٹھ کر باہر نکلنے لگی تو اس نے دوڑ کر مجھے پکڑ لیا۔ میں نے پہلے کی طرح زور لگا کر اسے دھکا دیا تو وہ دروازے سے لگا اور گر پڑا۔ میں وہاں سے بھاگ آئی ہوں۔ اب اس کے پاس کبھی نہیں جاؤں گی۔ تمہاری ماں نے مجھے یہ بھی بتایا کہ اس وقت جو پیسے گھر میں گرے تھے وہ سارے مولوی نے اپنے پاس رکھ لیے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ میں تمہیں خدا اور رسول کے نام پر اپنی بہن کہتا ہوں۔ میرے دل میں تمہاری ہمدردی نہ ہوتی تو میں خوش ہوتا کہ تم خراب ہوتی رہو۔ تمہیں معلوم نہیں کہ مجھے تمہاری عزت کا کتنا خیال ہے۔ میں نے منہ میں آئی بات روک لی اور اسے نہ بتایا کہ پیسے میں پھینکتا ہوں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں خدائی مدد مل رہی ہے۔ اسے یہ معلوم ہوتا ہے کہ خدا کو تم سے بہت محبت ہے۔ تم نماز اور روزہ رکھا کرو اور ہر وقت اپنے اللہ کو یاد کرو۔ تم پر کوئی مصیبت آئی تو میں موجود ہوں۔ میں تمہارے بلائے بغیر پہنچوں گا۔ میں نے اسے یہ بھی کہا، مولوی نے تمہاری عزت پر ہاتھ ڈالا ہے، تم گھر چلی جاؤ۔ میری ایک اور عرض مان لو، اگر مولوی کے ساتھ میری گڑبڑ ہو جائے یا مولوی میرے ہاتھوں قتل ہو جائے تو خدا کے لیے کسی کو نہ بتانا کہ رات کو میری اور تمہاری ملاقات ہوئی تھی اور میں نے یہ الفاظ کہے تھے۔ تمہاری ماں نے مجھے خدا کا واسطہ دے کر کہا کہ میں کسی کا خون نہ کروں۔ میں نے اسے کہا کہ تمہیں جو بری آنکھ سے دیکھے گا وہ زمین کے تختے پر نہیں رہے گا۔ میں نے یہ دیکھا کہ تمہاری ماں کا میرے خلاف جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہو گیا تھا۔ میں نے اسے کہا کہ تم یہ پیسے اپنے اوپر اور اپنے بچے کے اوپر خرچ کرتی رہو۔ تمہاری ماں نے مجھ سے پوچھا کہ یہ پیسے تم تو نہیں پھینکتے؟ میں نے انکار کر دیا اور یہ بھی کہہ دیا کہ تم یہی سمجھ کر یہ پیسے خرچ کرتی رہو کہ یہ میں پھینکتا ہوں۔ میں تمہیں یہ ضرور کہوں گا کہ کسی بھی وقت تمہیں رقم کی، کپڑوں کی ضرورت پڑے تو مجھے اشارہ کر دینا۔ پھر ہمارے درمیان ایک دو باتیں ایسی ہوئیں کہ تمہاری ماں کا دل نرم پڑ گیا۔ میں نے اس کی منت کی اور کہا، مجھے اپنا بھائی سمجھتی ہو تو اپنے خامند کا خون بخش دو۔ وہ کچھ نہ بولی۔ امان بیٹا، میری تمام دلیری اور میرا روب ختم ہو گیا۔ میں بیٹھ گیا اور اس کے دوپٹے کا کونا پکڑ کر اپنی آنکھوں کے ساتھ لگایا۔ پھر معلوم نہیں یہ کس طرح ہوا کہ میں ایسے رونے لگا جس طرح دودھ پیتا بچہ بھوک سے روتا ہے۔ تمہاری ماں نے میرے کندھے پر تھپکی دے کر کہا، اگر تم نے سچے دل سے مجھے اپنی بہن کہا ہے تو جاؤ، میں تمہیں اپنے بچے کے باپ کا خون معاف کرتی ہوں۔ چلتے چلتے اس نے یہ بھی کہا، لیکن میں تمہاری کوئی مدد قبول نہیں کروں گی۔ یہ کہہ کر وہ چلی گئی۔ میں سیدھا مولوی کے گھر گیا۔ وہ جاگ رہا تھا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ چلی گئی ہے، تمہارے جال میں نہیں پھنسی؟ مولوی نے گھبرا کر میری طرف دیکھا۔ اس کے منہ سے بات نہیں نکل رہی تھی۔ میں نے اسے کہا، میں کوئی زیادہ بات نہیں کروں گا، نہ تمہاری بات سنوں گا۔ میری بات غور سے سن لو۔ صبح کی اذان تم نہیں دو گے۔ اس وقت سے پہلے اس گاؤں سے نکل جاؤ۔ اگر تم نہ نکلے تو یہاں سے تمہاری لاش نکلے گی۔ تم نے ایک بیوہ عورت کی عزت پر ہاتھ ڈالا ہے۔ تم جانتے ہو میں قاتل ہو کر بری ہو گیا تھا۔ تمہیں اس طرح قتل کروں گا کہ کسی کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ مولوی کانپنے لگا۔ وہ کچھ کہنا چاہتا تھا لیکن اس کی زبان تھتھیانے لگتی تھی۔ میں نے اسے پھر کہا کہ گاؤں سے نکل جاؤ۔ وہ مجھے جانتا تھا۔ اس میں اتنی جرأت اور ہمت نہیں تھی کہ میری بات پر دھیان نہ دیتا۔ مجھے یاد آ گیا کہ تمہاری ماں نے بتایا تھا کہ اس سے ساری رقم مولوی نے لے لی تھی۔ میں نے مولوی کو کہا کہ وہ تمام رقم میرے حوالے کر دے۔ اس نے ٹرنک میں سے رقم نکال کر مجھے دے دی۔ تمہیں یاد ہوگا کہ جب مولوی غائب ہو گیا تھا تو اس کے بعد تمہارے گھر میں کچھ عرصہ 1.5-2 روپے کی بجائے 4-4 اور 5-5 گرتے رہے تھے۔ میں ایسا نہیں کر سکتا تھا کہ وہ رقم جو مولوی لے گیا تھا وہ تمہارے گھر جا کر تمہاری ماں کے حوالے کر دیتا۔ میں نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ وہ رقم تھوڑی تھوڑی کر کے پھینکتا رہا۔ میں اپنے گھر چلا گیا۔ صبح گاؤں والوں نے اذان نہ سنی اور سویر ہو گئی۔ میں نے جا کر دیکھا مولوی اپنے گھر کا سامان بھی پھینک کر چلا گیا تھا۔ میرا خیال ہے تم جھوٹ بول رہے ہو، میں نے رفیق کے باپ سے کہا۔ تم نے اسے قتل کر کے لاش کہیں گم کر دی ہوگی۔ اگر وہ گاؤں سے نہ جاتا تو ایسا ہی ہوتا جیسا تم کہتے ہو، اس نے کہا۔ اس واقعے کے 3-4 سال بعد مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ فلاں گاؤں میں ہے اور وہاں بھی امامت کرتا ہے۔ وہ گاؤں ہمارے گاؤں سے 10-12 میل دور ہے۔ میرا خیال ہے کہ وہ ابھی تک وہیں ہے۔ اگر تمہیں شک ہے تو وہاں جا کر اس سے پوچھ لینا۔
اس شخص نے جب مجھے اتنی زیادہ باتیں سنا دیں تو میرے دل کہنے لگا کہ یہ جو کچھ کہتا ہے یہ جھوٹ نہیں ہو سکتا۔ تمہیں یاد ہوگا کہ ایک درویش سا آدمی اپنے آپ ہی آ گیا تھا اور اسے تمہارے گھر میں ڈیرے ڈال دیے تھے، رفیق کا باپ کہہ رہا تھا۔ معلوم نہیں مجھے کس طرح شک ہو گیا تھا کہ یہ شخص بھی دھوکے باز ہے۔ میں نے سنا تھا کہ اس نے بھی یہ کہا کہ پیسے جن پھینکتا ہے۔ اصل حقیقت تو صرف مجھے معلوم تھی۔ میں نے دیکھا کہ وہ صبح سویرے تمہارے گھر سے نکلتا اور سیر سپاٹا کر کے واپس آ جاتا تھا۔ مجھے جب تیسری صبح نکلا تو کھیتوں میں باہر میں موجود تھا۔ میں اس کے انتظار میں باہر نکل گیا تھا۔ میں نے اسے روک لیا اور کہا، تم جو کچھ بھی ہو مجھے پرواہ نہیں، یہاں سے واپس اس گھر میں نہ جانا۔ جاؤ گے تو پھر اس گاؤں سے زندہ نہیں نکل سکو گے۔ میں جانتا ہوں کہ کوئی ایسا جن نہیں جو اس گھر میں پیسے پھینکتا ہو۔ اس نے مجھ سے پوچھا کہ یہ عورت تمہاری کیا لگتی ہے؟ میں نے اسے صاف کہا کہ میں اس عورت کے خاوند کا قاتل ہوں۔ وہ ہنس پڑا اور اس نے کہا، پھر تمہیں کیا؟ میرا کام بن جانے دو، پھر ایک رات تمہیں بھی عیش موج کرا دوں گا۔ میں نے اس سے پوچھا کہ تم نے ابھی عیش موج نہیں کی؟ اس نے کہا، ابھی نہیں۔ عورت چال چلن کی بڑی پکی معلوم ہوتی ہے، میں نے اسے نرم کر لیا ہے۔ اس کے منہ سے یہی الفاظ نکلے تھے کہ غصے سے میرا جسم کانپنے لگا۔ میں نے اسے کہا کہ یہ عورت میری بہن ہے، اگر تم یہاں سے واپس نہ گئے تو تمہیں گاؤں کے درمیان کھڑا کر کے سارے گاؤں سے پتھر مرواؤں گا اور تمہاری لاش نالے میں پھینکوا دوں گا۔ اس نے کہا کہ مسلح اور تسبیح وغیرہ گھر پڑے ہیں۔ میں نے اسے کہا کہ وہ اپنی جان اپنے ساتھ لے کر ادھر سے ہی غائب ہو جائے، اور وہ غائب ہو گیا۔ اس کی آنکھیں بتاتی تھیں کہ وہ کوئی استاد نوسر باز تھا۔ اس کے بعد رفیق کے باپ نے مجھے چھوٹی چھوٹی بہت سی باتیں یاد دلائیں۔ ان میں کچھ باتیں ایسی تھیں جو میرا خیال تھا کہ اسے معلوم نہیں ہوں گی۔ بات اتنی لمبی ہو گئی تھی کہ بیٹھے بیٹھے آدھی رات سے اوپر کا وقت ہو گیا۔ تمہارے گھر میں پیسے پھینکنے سے اور ان دو آدمیوں کو گاؤں سے بھگا دینے سے مجھے یہ فائدہ ہوا کہ میرے دل پر جو گھبراہٹ اور جسم کے اندر جو بے چینی رہتی تھی وہ ختم ہو گئی۔ اس نے کہا، اب مجھے یہ سوچ پریشان کرنے لگی کہ تمہارا کیا بنے گا۔ یہ شاید خدا نے میرے دل میں ڈالی تھی کہ تمہیں اسکول میں داخل ہونا چاہیے۔ خدا نے میری مدد اس طرح کی کہ ایک روز تمہاری ماں مجھے کھیتوں میں ایسی جگہ مل گئی جہاں دیکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ میں نے اسے بتایا کہ جس طرح مولوی کو گاؤں سے نکالا اسی طرح اس آدمی کو بھی بھگا دیا ہے جس نے تمہارے گھر میں آ کر ڈیرا جمایا تھا۔ تمہاری ماں نے کہا کہ یہ تم نے اچھا کیا ہے، یہ آدمی بھی بری نیت والا معلوم ہوتا تھا۔ میں نے تمہاری ماں کو کہا کہ اپنے بھائی کا یہ مشورہ مان لو کہ اپنے بیٹے کو اسکول میں داخل کرا دو۔ میں نے تمہاری ماں کو یہ بھی کہا کہ میں تم سے ملنے کی کبھی کوشش نہیں کروں گا، موقع ملے گا تو وہی بات کروں گا جو تمہارے فائدے کی ہوگی۔ میں نے اللہ کا شکر ادا کیا کہ تمہاری ماں نے میری نیت کو سمجھ لیا تھا۔ اس نے تمہیں اسکول داخل کرا دیا۔ تم ٹٹو پر اسکول جایا کرتے تھے۔ تمہیں یہی بتایا گیا ہوگا کہ یہ ٹٹو تمہاری ماں نے خریدا تھا۔ اپنی ماں سے پوچھنا کہ اسے یہ ٹٹو کس نے دیا تھا۔ یہ میں نے خرید کر دیا تھا۔ خدا کی ذات کے سوا اس بھید کو اور کوئی نہیں جانتا۔ پھر تم نے 10 جماعتیں پاس کر لیں۔ وہ صوبیدار میجر جو تمہیں پولیس میں بھرتی کرانے لے گیا تھا وہ بھی گاؤں میں موجود ہے۔ اسے پوچھنا کہ اسے کس نے کہا تھا کہ اس لڑکے کو کہیں نوکر کرا دو۔ آج تم تھانے میں تھانے دار لگے ہوئے ہو۔ میرا بیٹا واقعی بدماش ہے، میں آخر اس کا باپ ہوں۔ میں تم سے صرف یہ عرض کروں گا کہ اس سے اپنے باپ کے خون کا بدلہ نہ لینا، اس کا جتنا جرم ہے اتنی ہی سزا دلانا۔ اگر میری ماں نے تمہیں میرے باپ کا خون بخش دیا ہے تو میں کون ہوتا ہوں بدلہ لینے والا؟ میں نے کہا، میں آج انگریز کا نہیں تمہارا حکم مانوں گا۔ حکم کرو تو میں رفیق کو اور اس کے دوست کو بھی چھوڑ دیتا ہوں، دونوں کو ساتھ لے جاؤ۔ اس نے کوئی جواب نہ دیا۔ اس کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، پھر یہ آنسو بہنے لگے۔ میں نے محرر ہیڈ کانسٹیبل کو بلا کر کہا کہ دونوں لڑکوں کو حوالات سے نکال دو۔ وہ اٹھا، میں بھی اٹھ کھڑا ہوا۔ اس نے مجھے گلے لگا لیا اور میرا ماتھا چوم کر چلا گیا۔ دونوں لڑکے میری طرف دیکھے بغیر اس کے پیچھے پیچھے چل پڑے۔ تقریباً 1 مہینے بعد میں 2 دنوں کے لیے اپنے گاؤں گیا اور یہ ساری بات ماں کو سنائی۔ ماں نے کہا کہ ایک ایک لفظ سچ ہے۔ مجھے پہلے ہی شک تھا کہ پیسے یہی شخص پھینک رہا ہے۔ ماں نے کہا، پیسے گرنے اس وقت بند ہوئے تھے جب تمہاری تنخواہ لگ گئی تھی۔ میری عزت اگر محفوظ رہی ہے تو وہ صرف اس شخص کی وجہ سے رہی ہے۔ اس واقعے کے 10-11 سال بعد کا ذکر ہے۔ میں سب انسپیکٹر بن چکا تھا اور ایک قصبے کے تھانے کا SHO تھا۔ ایک روز 4-5 معزز آدمی ایک درویش قسم کے آدمی کو پکڑ کر تھانے لے آئے۔ اب پاکستان بن چکا تھا
اور نوٹ دگنے کرنے کا کمال شروع ہو گیا تھا۔ اس درویش کو لوگوں نے نوٹ دگنے کرنے کے سلسلے میں موقع پر پکڑ لیا تھا۔ درویش کی آدھی داڑھی سفید تھی۔ میں نے جب اسے غور سے دیکھا تو اس طرح لگا کہ یہ چہرہ پہلے بھی کہیں دیکھا ہے۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ کب سے یہ کام کر رہا ہے۔ اس نے مجھے چکر دینے کی کوشش کی۔ جب اس نے بات کی تو مجھے آواز بھی ایسی لگی جیسے میں نے یہ آواز پہلے بھی کبھی سنی ہے۔ میں نے اپنے گاؤں کا نام لے کر اسے 20 سال پہلے کا وقت یاد کرا کے پوچھا کہ کیا وہ ایک بیوہ عورت کے گھر 2 دن رہا تھا؟ اس بیوہ کے گھر میں جن پیسے پھینکتے تھے۔ وہ فوراً تو نہ مانا، لیکن رات کو جب میں نے پولیس والوں کی طرح 2 کانسٹیبلوں کے ساتھ اسے تفتیش کی تو اس نے اقبال جرم کر لیا کہ وہ بڑا پرانا نوسر باز ہے اور وہ میری ماں کے ساتھ بھی نوسر بازی کرنے پہنچ گیا تھا۔ اسے ہمارے گاؤں کے قریب سے گزرتے اتفاق سے پتہ چلا تھا کہ یہاں یہ واقعہ ہو رہا ہے۔ میں نے اسے بتایا کہ وہ بیوہ میری ماں تھی۔ میں نے اس سے پوچھا کہ وہ بھاگ کر کیوں چلا گیا تھا۔ اس نے بتایا کہ گاؤں کے ایک بڑے آدمی نے اسے بھگا دیا تھا۔ اس شخص کو میں نے 7 سال سزائے قید دلائی اور اس سے کچھ عرصے بعد میں پولیس سے سبکدوش ہو گیا۔ لسنرز، اس کے ساتھ یہ جرم و سزا، نیکی بدی، احسان اور نیکی کی کہانی ختم ہوتی ہے۔ امید ہے کہانی آپ کو پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں اور کانٹینٹ آپ کو پسند آ رہا ہے تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کیجیے گا۔ انشاءاللہ پھر ملیں گے بہت جلد کسی اور نئی کہانی کے ساتھ۔ ابھی کے لیے اللہ حافظ۔